الشيطان. السلام علیکم. آپ ہوں مناب خان کے ساتھ سعودی عربیہ سے. آج اپنی انشاءاللہ لیں گے سبجیکٹ قربانی کا حج پہ، اور کیا اللہ کی کتاب میں قربانی ہے، یہ کہاں سے یہ لوگ نے اپنوں قربانی پہ لگا دیا ہے. کیونکہ آج کل قربانی کا اور شیطان کو پتھر مارنے کا موسم ہے. تو چلیے آج دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب سے، کیونکہ حق وہیں سے ملے گا، سچ کا پتہ آپ کو وہیں سے چلے گا. ادروائز آپ یہ سب چیزیں کرتے رہو گے. چلیے بنا ٹائم بنا وقت ضائع کیے ہوئے سیدھا آیتوں پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب زدنی علما. قربانی کویشچن مارک. ابھی سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا قربانی، اور یہ سمجھنا ہے را اور را درمیان میں فرق. یہ دونوں الفاظ میں فرق ہے. یہ را یہ حمزہ اوپر آ جائے نا ٹاپ پر، یہ دیکھیے باریک سا حمزہ دکھ رہا ہے یہاں پر. یہ حمزہ آئے گا تو سمجھنا کہ وہ رائے دے رہے ہیں، یعنی ایک کچھ اوپینین اپنی اوپینین بتا رہے ہیں کوئی چیز کے بارے میں. اور جب یہ را آئے گا نا، یہ جو حمزہ سامنے آ گیا دیکھیے، یہ الف کے اوپر نہیں ہے، یہ چھوٹا حمزہ جو یہاں پر سے آ گیا، تو یہ رائے ملتا آئی وٹنس، آنکھوں دیکھا. یہ دو الفاظ میں فرق ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھو گا، وہ کس سے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ روح کو سمجھ یہ اب اس میں جو آیا ہے یہ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی آیت میں رویہ مینس یہ رائے کی طرف سے کرتا ہے. اور رویہ مطلب آئی وٹنس. جیسا کہ سورہ یوسف میں وقالا ملکو انی رائے سبا بکراتا سمیا ویکروحا سبا اجوفو وسبیا سنبلت وقدورن وخرا یبستی یا مالہ افتاؤنی فی رائے ان کنتم روایو تابتو. ابھی دیکھا یہ آیت میں دونوں الفاظ آ گئے، اور رائے بھی آ گیا، آئی وٹنس بھی آ گیا، اور دونوں آ گئے. تم کو رائے قائم کرنے کو جو دیکھا، کیا دیکھا ہو، یہ سبا سات جو ایک سورہ یوسف میں ایک انفارمیشن ملتی ہے ان کو. تو انفارمیشن اس طرح سے ملتی ہے کوڈ ورڈ میں. تو یہ سات بکرا تھا، مطلب بکرا تھا سبا، اور تراجم میں تو کرتے تھے بکرے، 7 گائیاں، پتہ نہیں کیا کیا. تو 7 جو عورتیں ہوتی ہیں بڑے کوئی فیملی کی، اور سباؤ کا مطلب ہوتا ہے، اور 7 بکرا اور 7 پتہ اس کو 7 ہی گنتے، 7 گنتے ہیں. یہ سباؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ گاؤن، جو رویل لوگ گاؤن پہنتے ہیں نا، رویل عورتیں، پتہ ہے وہ گاؤن پہنتی ہیں، وہ پیچھے لمبا سا کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو بولتا ہے سباؤ. پوچھا آپ، اچھا یہ سباؤ، سوری بولیں گے سباؤ. تو یہ ہے. تو
جو کنگ ہوتا ہے وہاں کا، یوسف علیہ السلام جہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو رائے پوچھتا ہے، تو اپنی اوپینین دو اور اپنی جو آئی وٹنس جو ہے ان کو بلاؤ. تو یہ دونوں الفاظ میں دیکھو فرق ہے یہاں پر. یہ رائے، یہ آئی وٹنس، اور یہ اوپینین. اور بعد میں یہاں پر اللہ پاک نے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اذا ابتلى ابراہیم رب بکلمات فتمہن قال انی جاؤ لک للناس اماما قال ومن ذریتی وقال لا ینال احد الظالمین. تو یہاں پر جب ابراہیم کو اللہ پاک نے اپنے کلمے سکھائے، خاص کلمے، اور یہی کلمے سمجھنا ہے. آپ یہ کلمے سمجھو گے تو آپ کو کتاب سمجھ میں آئے گی، اللہ کا پیغام سمجھ میں آئے گا. یہ کلموں سے ہی دعا مانگنی ہے، تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ جو کلمے ابراہیم علیہ السلام کو سکھاتے ہیں، پھر عالم آدم کل اس میں آئے، آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے. جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر ہو گئے تو کلمات بھول گئے، توبہ کرنی تھی. تو آدم نے فطرہ کلمات من رب، اللہ پاک سے پھر کلمے سیکھے، پھر توبہ الہی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ کلمے بہت امپورٹنٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھایا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یاد کر کے صحیح کر کے فتمہن اللہ پاک کو سنا دیے. تو اس کے بعد اللہ پاک نے کیا، کالا انی جاؤ لک للناس اماما، اب میں تجھے امام بناتا ہوں سارے انسانیت کا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے امیجیٹلی کہا، کالا میری ذریت میں سے، میری اولادوں میں سے. تو اللہ پاک نے کالا لا ینال احد الظالمین، تیری اولاد جو محسن ہوگی، جو میرا آیاتوں پہ ٹولنگ کر رہی ہوگی، نیک ہوگی، اسی کو میں اپنے قریب کروں گا. اور جو ظالم ہے کہ تیرے اولاد میں سے نہیں. اس کا مطلب نسل پرستی ختم. آپ کوئی بھی کسی کے بھی بیٹے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی بلڈ لائن ہو آپ کی، اللہ کے آگے اللہ کی آیتیں، اللہ کا پیغام اور جو مشن دیا سو کرنا ہے بس. تو اپنے وہاں چلن ہے، ہم سید ہے، یہ خاندان کے، وہ خاندان کے، کوئی نسل پرست اسلام میں نہیں. دیکھو یہ آیت سیدھی صاف بتا رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا اللہ پاک نے. جو بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ ہمارا خون سے بہتر ہے یا ہمارا خاندان اس سے بہتر ہے، مطلب وہ شیطان کی اولاد ہے. یہ ڈائلاگ شیطان کا ہے. شیطان نے کیا کہا تھا، میں آدم سے بہتر ہوں، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. تو یہ جو سینٹنس ہے نا، یہ شیطان کا ہے، یہ کال شیطان کا ہے. تو جو بھی یہ بات کرتا ہے نا، ہی از اے سن آف شیطان. میں بہت بلنٹلی بات کرتا ہوں، اللہ کے حق سامنے آ گیا نا یہ، اس کے بعد کوئی بھی ہونے دو، کسی کی بھی برا لگنے دو، اللہ کا حق بلنٹلی بولنا ہے، ڈیرنگ سے. ابھی دیکھیے یہ دو الفاظ بھی سیم، آپ کو پڑھائی کے ٹائم پہ آپ سنو گے تب وہ سیم لائیں گے، لیکن اس میں بھی فرق ہے. یہ بلاؤ مطلب نمائش دینا، یاد نیوز دینا. اور یہ بلاؤ کا مطلب ہوتا ہے، یہ حمزہ آ جائے گا، یہ واو آ جائے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرنا، امتحان. عربی میں امتحان کو فتنہ بولتے ہیں، اردو کا فتنہ نہیں، یہ عربی کا فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، امتحان آپ کا، اللہ پاک آپ کو آزما رہا ہے. یہ وہ ہے. چلیے اب شروع کرتے ہیں. دیکھیے ابھی یہاں پر نہیں، اس کے بعد والے آدمی ون تم من آیات معافی بولو مبین، وہ آتے نہ ہوں من آیات معافی ہی بولو مبین. جو ہم نے آیتیں دی تھی ان کو، اس کے اندر، میری آیاتوں کے اندر ایک میں نے بے نقاب کر کے ان کو مبین کر دی، جانے واضح طور پہ بتا دی. بلاؤ کا مطلب بے نقاب کے ایکسپوز کرنا، بلاؤ کا مطلب ایکسپوز کرنا. اور یہاں پر یہ آ جائے گا نہیں، یہاں پر واو کی جگہ پہ یہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ امتحان. اللہ پر آپ کا امتحان، آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، کچھ تکلیف دے کے، جو بھی کچھ کر کے. تو واو اور یہ بھی یہاں پہ بلا یہ فرق ہے. تو آپ جب سنو گے نا تو آپ کو لگے گا کہ سیم ہے، لیکن آپ کو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے.
ابھی آئیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا، دو چیز پتہ چلے گی یہاں سے، اس لیے آپ کو غور سے ساتھ رہنا ہے میرے ساتھ، اور آپ کو پڑھنا ہے اور اللہ کی آیت پہ ایمان لانا ہے، جو یہاں سے نتیجہ آغاز کریں گے اسی پہ ایمان رکھنا ہے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان لائیں گے۔ وقال انی عذاب لی ربی شاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میں تو جا رہا ہوں، بے شک میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ ربی حبلی من صالحین، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب مجھے ایک صالحین عطا کر۔ صالحین کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو انہوں نے اولاد مانگی لیکن کیا مانگا؟ صالحین مانگی۔ یہ جب بھی آپ کو اولاد کے لیے دعا کرنی ہے تو یہ مانگنا صالحین، یہ دعا پڑھنی، ربی حبلی من صالحین۔ جب بھی آپ کو اپنی اولادوں سے، یا آپ کو بیٹا، یا آپ کو جو اولاد پیدا ہونے والی ہو، تو آپ کی ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے، ربی حبلی صالحین۔ صالحین کون ہوتا ہے؟ صالحین ہوتا ہے ریکنسل کرنے والا، اصلاح کرنے والا، اللہ کی آیتوں پہ محنت کرنے والا، اللہ کی آیت کو پہ یقین لانے والا، اللہ کی آیتوں کو لوگ سمجھ کے لوگوں کو آگے پیغام پہنچانے والا، ہر چیز میں اصلاح کرنے والا، یہ صالحین۔ تو اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں نا نماز ہے، واقعی الصلاۃ و عمل الصالحہ، عمل الصالحہ، عمل الصالحہ کتنی جگہ پہ قرآن سے میں عمل الصالحہ، یہی صالحہ، صالحہ مطلب ریکنسل کرنا، لوگوں کو ملانا، لوگوں کو جھگڑے ختم کرنا، لوگوں سے اچھے سے پیش آنا، ہر چیز میں اصلاح کرنی، ہر چیز میں، اس کو بولتے ہیں صالحین۔ وہی مسلمان، صحیح مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ وہ بسر نہ ہو بغلام من حلیم، تو پھر انہوں نے، اللہ پاک نے ان کو خوشخبری دے دی، کس کی؟ غلام کی۔ غلام دے، غلام مطلب اولاد نہیں، بیٹا نہیں، ایک کام کاج جو تھوڑا سمجھنے والا، میچور سمجھنے والا، جو لڑکا ہوتا ہے نہیں، سمجھو کہ ینگ ایج میں 15-18 سال کا، اس کو بولتے ہیں غلام، جو کام کر سکتا ہے، جو آپ کا کام ساتھ میں، آپ کو ساتھ میں کام آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے کام میں، اس کو بولتے ہیں غلام۔ وہ بستر غلام علیم، تو انہوں نے ان کو اللہ پاک کی طرف سے اور اس طرح بشارت دے دی غلام علیم کی۔ فلما بلغوا ما ہو، فلما بلغوا ما هو السعي قال يا بني إني را في المنام إني أذهبت فانظرني ماذا ترى قال يا أبتي أفلا ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابھی دیکھیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے پیس بائی پیس لیں گے اس کو، ایک ایک پیس سے۔ فلما بلغ معه سمائی، جب وہ بڑا ہوا، نوجوان ہو گیا، ان کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تب ابراہیم نے یہ ایک سینٹنس بھی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا، میں نے خواب دیکھا، کالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اپنے بیٹے، یا بیٹے ہمارے بیٹے، انی رائے فی منام، منام کا مطلب خواب، رو اپنے موبائل سے روا، جو تراجم میں جہاں بھی روا آ گیا خواب بتاتے ہیں، روا خواب نہیں ہے، روا منام کا یہ خواب ہے، یہ منام جو نہیں ہے خواب ہے۔ یہاں پر یہ خواب دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا ہے عذب کا، فانظرنی ماذا ترانی نکالا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تو رائے دے، کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے پکڑ کے، ذہب کا مطلب، ذبح کے مطلب ذبح نہیں، اپنا اردو کا ذبح نہیں، ذہب کا مطلب تیرے کو میں نے ایک کٹ مارا چھوٹا، جسے اپنے ہاتھ پہ چھری نہیں لگ جاتی، کٹ لگ جاتا چھوٹا، ایسا کٹ کیا، وہ خواب دیکھا میں نے کہ میں تجھے کٹ مار دیا، تو تیری رائے کیا ہے اس پہ، مجھے رائے دے۔ کالا یا اباتی افلا تعمرون ساجدین، انہوں نے کہا کہ
ان کے بیٹے نے کہا کہ یا ابا دیجیے یا ابو فالو کر گزرو، فالو کر گزرو، فالو کر گزرو جو تم کو تمہارا جو حکم ہوا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، سجدونی یعنی میں سبمٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ آیت پہ غور کرنا ہے آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اب سنیے غور سے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ ان کے بیٹے کو، ابھی نام نہیں بتایا کون ہے، اسماعیل یا عیسیٰ کے، ان کے بیٹے کو ذبح کر مطلب ذبح کا مطلب اپنا اردو میں ترجمہ تو ذبح مطلب کاٹ رہے، بتا دی نا، کاٹ رہے کہ چھری کی طرف رکھ دی۔ ذبح کا مطلب ہوتا ہے کہ سلائٹ کٹ مارنا، ایک چیز جو بولتا ہے چیرا لگانا، ایک کٹ مارنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے کٹ مار رہا ہوں، تو کیا رائے ہے؟ ماذا طریقہ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا آبادی کرو جو آپ کو حکم ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چیرا مارنے کا ہے، تو وہ ریڈی ہو گئے، میں سبمٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے صبر کرنے سے پاؤ گے۔ تو اب دیکھیے، ابھی خواب کس نے دیکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، صحیح ہے۔ اب وہ یہ وہی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہی ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام کے ہی سوچنا چاہیے کہ سب کیا کرو۔ تو انہوں نے کیا کرا، غلطی کیا کی، انہوں نے اپنے بیٹے سے رائے مانگی۔ فلما اسلم تولوا جبہہ، جب وہ انہوں نے اپنی گردن جھکائی تو انہوں نے ان کے سر پہ ایک پتھر مار دیا، زبائن آگے پیشانی پہ، زبائن کا مطلب پیشانی، یہ سر کی پیشانی جو ہوتی نہیں ہے، تو پیشانی میں انہوں نے ایک پتھر سے مار دیا، تو ان کو بلڈ نکل گیا، زور سے مارا۔ وہ نداؤ ان ابراہیم، تو فرشتوں نے آواز دیا، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ان کو رکوا دیا کہ ابراہیم، یا ابراہیم، دیکھو یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ آیت کی، وہاں نہیں، وہ کنٹینیوٹی ہے۔ وہ نداؤ ابراہیم، یعنی نداؤ مطلب گیہوں پکارا، ابراہیم رک جا، کیوں؟ کر صدق تو ریا ان کذالک نجزی المحسنین، کہ تو نے جو یہ جو تو نے اس کو تیرے بیٹوں کو کٹ مارا ہے، ذبح کیا ہے، یہ تو نے اس کی رائے پوری کی ہے، یہ وہی تجھے تھی، وہی تجھے تھی، تو نے غلطی کر دی، یہاں پر رک جا، تو نے اس کی رائے صدق کی ہے، صدق، اب یہ لوگ ترجمہ صدق بولتے ہیں سچا کر دکھایا، نہیں، صدق رائے اللہ کہتے ہیں اس کی رائے تو پوری رکھی ہے۔ تو یہ تیری رائے نہیں ہے، رائے کس نے دی تھی؟ بیٹے نے، تو اس کی رائے تو نے پوری کی ہے، لیکن میں نے تو وہی تجھے کی تھی، ابراہیم کو کی تھی، تو ابراہیم کی رائے بننا چاہیے نا، تو وہ غلطی ہو گئی۔ تو یہ اللہ پاک کہتے ہیں ان ھذا لہو بلاء مبین، یہ اور یہ فرشتوں کو پکارنا ضروری تھا، اور یہ لہو بلاء مبین، یہ عظیم ٹیسٹ تھی ان کی اوپر ابراہیم کے لیے، اور یہ ابراہیم کی طرف سے اللہ فرشتوں کی طرف سے پکارنے کا ایک طریقہ اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ پاک ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، فرشتوں کے ذریعے جو بھی ہوتا ہے، اس فرشتوں کے ذریعے آپ کو اندر سے ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہ رکنا ہے مجھے۔ وَفَدَّيْنَاهُ بِعَذَابٍ عَظِيمٍ، تو اللہ پاک نے یہ یہاں پر یہ فدے نہ کر دیا، میں نے اس کو ایک فدے کے طور پر عظیم پریونٹ کر دیا قرآن شریف، یعنی عظیم کا مطلب ہوتا ہے پریونٹ، انگلش میں بولتے ہیں اس کو، ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا اس کی بات، اس کی یہ قرآن شریف میں عظیم، عظیم دیکھو، عظیم کو اس کو پریونٹ، یعنی ہر جگہ پہ اللہ نے اس کا بیان کیا ہوا ہے، چیزیں دے کر فیض کیا۔ وَتَرَکْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
وہ ترکنا آخر مطلب یہ پھر اللہ پاک نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور کے لیے فرض کر دیا، آخر میں ایک سنت بنا دی۔ تو یہ جو اپنے ختنہ کرتے ہیں نا جو لڑکوں کے لیے صرف یہ، تو یہاں سے یہ آیت سے یہ تلق نہ بنا کے جو چیرا لگایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، ابھی نام نہیں بتایا، ابھی دیکھو آگے سسپینس، ابھی نام بھی آپ کو پتہ چلے، سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ تو یہ اللہ پاک نے کیا ترکنا علیہ فی آخرین، یعنی آنے والے لوگوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے فالوور کے لیے یہ چیزیں لگانا ضروری کر دیا، اللہ پاک نے فرض کر دیا ایک فدیے کے طور پر۔ سلام علی ابراہیم، اب یہ سلامون ہے، دیکھیں سلام نہیں ہے، تو اللہ پاک نے سلام ابراہیم نے ایکسکلوسیوٹی خاص ابراہیم کے لیے، اپنے سلام بولتے سلام بھی نہیں بولنا ہے، سلامون بولنا ہے، اور جواب میں بھی سلام علیکم، اور جواب میں بھی سلام علیکم ہی بولنا ہے۔ سلام تو اللہ پاک کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ پاک کی صفت ہے، وہ صرف اللہ پاک، تو آپ سلام علیکم، جب اپنے السلام علیکم بولتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علیکم یعنی تیرے پہ سلام ہو، اللہ تیرے پہ ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب آپ عربی کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ الفاظ پہ غور کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ الفاظ آپ کیا بول رہے ہیں، تو سلام علیکم بولنا ہے، السلام علیکم نہیں بولنا ہے، سلام علیکم۔ یہ اپنے کو ہر جگہ پہ پرپسلی الٹی سی چیزوں پہ لگا دیا گیا ہے، سلامون بولنا ہے، سلام علیکم ابراہیم۔ دیکھو فرشتے بھی جب جنت میں جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ سلامون سلامون۔ جنت میں جب وہ فرشتے کہیں گے سلامون سلامون، تو سلامون بولنا ہے اپنے۔ کذل کا نجزی محسنین، تو اللہ کہتا ہے ہم اسی طرح نہ جزا دیتے ہیں محسنین کو، محسنین مطلب صالح لوگ، کرنے والے، آیت و ٹولی کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو فالو کرنے والے، اللہ کے حکم، اللہ کے فرما بردار، وہ محسنین ہوتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرا عباد بندہ تھا، مومن بندہ تھا۔ کون؟ انہ ابراہیم، ابھی ان کی بیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی بیٹے کا نام نہیں بتایا اللہ پاک نے، ابھی دیکھو آگے، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرا مومن بندہ تھا۔ کون؟ ابراہیم۔ اللہ پاک اس ٹائم کی مسلمان کی بات کرتا ہے، مومن کی بات کرتا ہے، یہ 12 سال پہلے اسلام آیا اس کی بات نہیں کرتا ہے۔ دیکھو اسلام اور الاسلام میں فرق ہے، یہ جو حدیث اور تفسیرہ لکھنے کے بعد جو اسلام آیا وہ اسلام ہے صرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا الاسلام ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور آپ ایک بات انٹرنائز کر لو کہ الاسلام کوئی مذہب نہیں ہے، الاسلام آیا ہے مذہب ختم کرنے کے لیے، کہ اللہ کے پیغام مذہب ختم کرنے کے لیے ہی آئے ہمیشہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑا اور سارے مذہب والوں کے سامنے کھڑے ہوئے اکیلے، اس کے بعد ان پہ وہی اسٹارٹ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہ فرعون وغیرہ دوسرے وہ اس میں مذہب میں لگ گئے تھے، تو پھر اللہ پاک نے توڑا دی ان کو مذہب ختم کرنے کے لیے۔ پھر واپس یہودیوں نے پھر وہ مذہب اسٹارٹ کر دیا، بنا لیا، نبیوں کو پوچھ دو گئے، رسومات بنا لی، تو پھر اللہ پاک نے آپ سب کو پھر بھیجے، پھر قرآن شریف آیا پھر مذہب ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذہب ختم کیے طاغوتوں کے سامنے۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ، جو لوگ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی، کیپٹلزم کے، سرمایہ داروں کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں 95 جنگ کی، مسلمان بنانے کے لیے نہیں کی، وہ کیپٹلزم کے خلاف کی۔ سرمایہ داری جو ہوتے، کیا سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، کیپٹلزم، موڑی وادی جو بولتے ہیں اپنے ہندی میں، تو ان کے خلاف جنگ کی۔ اس لیے تو اسلام الاسلام کے خلاف ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا، جو پہلے کے جو 150 سال، تو معاویہ نے انہوں نے سیریا میں اپنی خلافت لے جا کے، وہاں پر لے جا کے حضرت علی کو مار کے
کرسچنوں نے یہودیوں کے ساتھ میں مل کے وہ سب ختم کر دیا، نے نیا اسلام گڑھا تفاسیر حدیثہ کر کے، قرآن سے اللہ کے پیغام سے ہٹانے کے لیے۔ قرآن شریف کو چینج نہیں کر سکتے، بہت کوشش کی، لیکن اس وقت لوگوں نے آ، آ، حفظ کر لیا تھا، تو چینج نہیں کر سکتے، تو کیا کرا، ایک الگ کتاب بنائے، حدیث بنائے، تراجم غلط کیے، مذہب کے حساب سے مذہب بنائے، اپنی رسومات واپس ڈال دی اندر، یہ پارسیوں نے اور یہاں کے قریش لوگوں نے، مکہ کے لوگ، مکے کے جو پیروکار تھے انہوں نے، تو وہ یہ کہ الگ مذہب ہو، تو اسلام مذہب نہیں ہے، قرآن ایک سیکولر کتاب ہے ہر انسان کے لیے، اللہ پاک نے کیا نا، یا ایھا الناس کیا ہے، یا الناس کے لیے، ہر انسان کے لیے کتاب ہے، یہ کتاب ہے اپنے ذہن کو تیز کرنے کے لیے، ہیومننیس کو ایک ٹوٹل ہیومن بنانے کے لیے، انسان کو کمپلیٹ انسان بنانے کے لیے، ایک اعلیٰ درجے پہ لے جانے انسانیت کے، اپنے دماغ کو تیز کرتی ہے، اپنے سوچ کو صحیح کرتی ہے، یہ اپنے اندر کی بات اللہ اپنے بتاتے ہیں، اپنے اندر کیا ہو رہا ہے، اپنی سوچ کو کس طرح سے کرنا ہے، اپنے اندر جو غلط غلط سوچ آتی ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، اور ایک اچھی سکون والی لائف، پیسفل لائف کیسے گزارنی ہے، یہ اس کی کتاب ہے، ایک سیکولر کتاب ہے، کوئی مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کتاب آپ صلی اللہ کو وحی ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود نے ہاتھوں سے لکھی، جیسے اپنے پاس ہے یہی اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی، آپ سب نے لکھی، کیونکہ جس پہ وہی ہوئے گی وہی لکھ سکتا ہے، دوسرا انسان نہیں لکھ سکتا، جیسا اسٹین پہ وہی ہوئی، اس کو اللہ پاک نے محنت کر رہا تھا اللہ کی آیتوں پہ، فزکس کے اوپر، گریوٹی اس کے اوپر، نیوٹن اور یہ تو اسٹین، تو ان کو وہی، تو ان کی تھیوری وہ خود ہی لکھ سکتے ہیں، دوسرا انسان نہیں لکھ سکتا، تو اسی طرح اللہ پاک نے وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لکھا ہے، اور یہ اس سے عربوں کا کوئی تعلقات نہیں، عربی نہیں، دیکھو عربی اور عربک میں فرق ہے، عربی کا مطلب ہوتا ہے انزل الکتاب عربیہ مبین، عربک نہیں، کیا عربیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک صحیح طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں زبان، اس کو بولتے ہیں عربی، اور یہ لوگ یہاں لوگوں عربی اس لیے بولتے ہیں کہ یہ لوگ عربی اب یہ بولتے ہیں، عربی ایکسپریس زبان ایک دم صحیح سے سامنے والوں کو سمجھ آ جائے، ایکسپریس کرتے ہوئے زبان، اس کو بولتے ہیں عربی، تو یہ لوگوں کو عربی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ عربی بولتے ہیں، ایکسپریسو زبان، یہ نیچرل زبان ہے، یہ فطری زبان ہے، اور میں کبھی نیکسٹ ایپ میں بتاؤں گا کہ جب یہ زبان یہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لکھنے کے لیے انسانوں کی زبان یوز کرے گا، یہ نیچرل زبان ہے، اور جیسا کہ آپ کو ایک ایگزامپل دوں، خوف، جو خوف الفاظ کیسا ہے، یعنی وہ اپنے منہ سے خوف ایسا آواز ہی نہیں نکلتا، خوف کا الفاظ خوف ہے، تو یہ سے نیچرل زبان ہے، فطری زبان ہے، اور ایک حرف ہے، جیسا واو ہے، یہ واو، تو واو کا ایک ورڈ ہے، یہ کاف ہے نا، تو یہ کاف کا ایک ورڈ ہے، تو جب اس کے روٹ نکالتے ہیں تو روٹ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، زیادہ کر کے لوگ روٹ سے نہیں سمجھنا، اس کے اور گرے میں جا کے سمجھنا، اس کے الفاظوں کا ایک ورڈ ہے، اس کے حروف کا ایک الفاظ ہے، یہ نون ہے تو نون کا ایک الفاظ ہے، تو اس طرح سے آپ سمجھو گے، تھوڑا سا یہ گہرائی والی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہے یہ سب چیزیں، جبھی تب آپ کو سمجھ میں آئے، عربی الفاظ سمجھ میں آئے گا، یہ فطر نیچرل سے سمجھنا ہے اللہ پاک نے، تو یہ وہ زبان ہے، ابھی دیکھو کیا کیا ہوا، بارکنا علیہ و آل اسحاق و من ذریتہما محسن و ظالم نفسہ مبین، تو یہ کیا اللہ پاک نے کون تھا وہ جس کو کٹ مارا ہو، اسحاق، اسماعیل نہیں تھا، اسحاق تھا، اسحاق کو تھی، اسحاق کا مطلب ہوتا ہے کہ
جس کو پسانے پہ جس کو مارا یا انجرڈ ہونے والا وہ مطلب اللہ پاک اس سے نام نہیں ہو. تو بارکنا علیہ وعلیہ اسحاق، اور آل اسحاق کو پھر اللہ پاک نے بلیس کیا، ان میں سے محسن نکل اولاد پیدا ہوئی، ان کو نبوت دی. تو یہ اسحاق ہے. یہ آگے اللہ پاک نے بتا دیا آگے سے 113 نمبر کی آیت میں کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کاٹ مارا تھا وہ اسحاق ہے. تو آپ لوگ کیا اسماعیل تھے اور بن اسماعیل. بھائی قرآن شریف میں کوئی بنی کیا بتاتے کس سے بنی ہے بنی ہو. بھائی قرآن شریف میں بنی آدم اور بنی اسرائیل کے سوا کوئی بنی ہے ہی نہیں پوری کتاب میں. یہ کوئی کتنے بنی بنا دیے، بنی ہے بنی ہو، بنی اسماعیل، بنی قریش، بنی کیا پورے کتاب میں اللہ کی دو ہی بنی ہے، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے، اور بنی آدم اور بنی اسرائیل، اور بنی آدم علیہ السلام کو فالو کرنے والے، بیٹے نہیں. بنی کس کو بولتے ہیں کہ جیسے آپ کو اینٹ جمع کر کے آپ دیوار بناتے ہیں پوری، اس کو بولتے ہیں بنی. کسی کو کنسٹرکٹ کرنا، کھڑک کرنا ہے تو اس کو بولتے ہیں بنی. تو یہ بولتے ہیں یہ بنی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ. تو بن مطلب اس کے باپ نے اس کو کنسٹرکٹ کیا، ایسا مطلب ہوتا ہے اس کو بنی بن. آپ یہ بتائیے یہاں پر دبا تھا؟ ابھی آپ پڑھ لیجئے. اور یہاں پر یہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے ذبح کے جو الفاظ یوز کرتا ہے وہ مردوں کے لیے کرتا ہے، مردوں کو ذبح کرتا ہے، کٹ مارتا تھا ان کو، کچھ زیادہ ہی کٹ مار دیتا تھا. آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہودی مردوں کو زیادہ ہی کٹ لگا دیتا تھا تاکہ ان کی اولاد پیدا نہیں ہو. یہ ظلم کرتا تھا فرعون. تو دیکھیے یہ آیات میں کہیں پہ بھی آپ کو دبا دکھا، بکرا دکھا قربانی کا، یا قربانی دے رہے کہ یہ گلے اتنے لاکھوں بکرے کاٹ ڈال رہے بیچارے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سب کو ہدایت دے اور ہر مومن کو آیاتوں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کی بھی محنت کر دیے. یہ ابھی اور اس کو ڈیپلی میں سمجھا سکتا ہوں لیکن بہت وقت نکل جائے گا، اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں بس. جو چیزیں لوگ غلط بتائی گئی ہے تو میں اس کو آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، پھر آپ کی محنت کرنی ہے، آپ خود کی محنت کرنی ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت لے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق